بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عکاس ٹی وی۔ آج میں اپنا ایک کالم آپ کے نام کرتا ہوں جس کا عنوان ہے الوداع اماں جی۔ میرے کالم کے عنوان اور میرے تھم نیل سے آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ میرا یہ کالم میاں محمد نواز شریف کی والدہ کی وفات پہ ہے۔ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن واپس بھی جانا ہے۔ میاں محمد نواز شریف کی والدہ کی نماز جنازہ ریجنٹ پارک کی مسجد میں ادا کی گئی، جہاں صرف 30 افراد کو جنازہ پڑھنے کی اجازت مل سکی۔ ماں کا نماز جنازہ لندن میں ادا کرنے کے بعد میت کو پاکستان روانہ کرتے وقت تکلیف اور دکھ کے اس موقع پر نواز شریف نے غمگین دل کے ساتھ یہ الفاظ کہے، الوداع ماں جی، جس کے بعد میت کو تدفین کے لیے پاکستان روانہ کیا گیا۔ بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی لاہور ایئرپورٹ پر پہنچا، جہاں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف نے میت کو وصول کیا۔ شریف میڈیکل سٹی کے گراؤنڈ میں مفتی راغب نعیمی نے بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں شریف خاندان کے لوگوں سمیت سیاسی و سماجی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ان کا جسد خاکی جاتی عمرہ لے جایا گیا۔ بیگم شمیم اختر آپا جی کو ان کے شوہر میاں محمد شریف کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ دنیا کے انسانی رشتوں میں ایک ماں ہی وہ ہستی ہے جس کا وجود اولاد کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہوتا ہے۔ ماں احسانات، احساسات، خوبیوں اور جذبات کا وہ بے مثال مجموعہ ہے جو سارے زمانے کے حالات اور موسم کی سختیاں خود سہتی ہے، مگر اس کا ہر لمحہ اپنی اولاد کے لیے فکر و دعا کرتے گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ماں کی تخلیق کی تو اسے رحمت کی چادر، چاہتوں کے پھول، دعاؤں کے خزانوں، زمین و آسمان کی وسعتوں، جذبوں، چاہتوں، پاکیزہ شبنم، دھنک کے رنگوں، چاند کی ٹھنڈک، خلوص، رحمت، راحت، برکت، عظمت، حوصلے اور ہمت سمیت تمام اوصاف سے مزین کیا، یہاں تک کہ اس کے قدموں میں جنت رکھ دی۔ یوں ماں قدرت کا بہترین تحفہ اور نعمت ہے جس کے قدر ہم پر فرض ہے۔ ماں کے احسانات، احساسات اور چاہتوں کا بدلہ کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ میاں محمد نواز شریف اپنی والدہ بیگم شمیم اختر سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود اپنی ضعیف والدہ کی ویل چیئر کو خود چلاتے اور اس میں کسی قسم کا آر محسوس نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی والدہ کے پاس تب تک کھڑے رہتے جب تک ان کی والدہ ان کو خود بیٹھنے کا نہ بول دیتی۔ وہ وزارت عظمیٰ کی بھاری ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی والدہ کے لیے وقت نکالتے اور تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی والدہ کی خدمت میں حاضری دینا نہ بھولتے۔ شریف فیملی کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ بیگم شمیم اختر کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اچھے اور برے دن باوقار طریقے سے گزارے۔ اقتدار چل کر ان کے گھر آیا۔ ان کا ایک بیٹا پاکستان کا وزیر اعظم جبکہ دوسرا بیٹا ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا، لیکن وہ کبھی متکبر نہ ہوئیں، اور پھر جب ان کے بچوں کو قید و بند اور جلا وطنی کی صورتیں اٹھانا پڑیں تو بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بیگم شمیم اختر غیر سیاسی ہونے کے باوجود ایک پر اثر شخصیت کی مالک تھیں اور ملکی سیاست پر ان کی ذات کے گہرے اثرات موجود رہیں گے۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعض سیاسی فیصلوں میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف میں اختلاف رائے پایا جاتا رہا ہے۔ ان اختلافات کے ہوتے ہوئے بیگم شمیم اختر ہی وہ واحد خاتون تھیں جنہوں نے دونوں بھائیوں کو متحد رکھا اور ان میں دوریاں پیدا نہ ہونے دی۔ اس سے قبل میاں محمد شریف مرحوم نے میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو آپس میں جوڑے رکھا اور ان کی وفات کے بعد یہ اہم فریضہ بیگم شمیم اختر نے اپنے ذمے لے لیا۔ ایک ایسی شفیق ماں جو اپنی اولاد پر آنے والی مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کا رخ اپنی دعاؤں سے دوسری جانب موڑ دیتی تھی، ان کی وفات کے بعد یقیناً شریف فیملی خصوصاً میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو سیاست میں قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوں گے، کیونکہ اب ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کرنے والی ماں کا سایہ ان سے جدا ہو چکا ہے۔ بیگم شمیم اختر کا سیاست اور میڈیا سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا،
لیکن اس کے باوجود ان کا شمار ملک کی طاقتور خواتین میں کیا جاتا تھا۔ گھریلو خاتون ہونے کے باوجود اپنی اولاد اور خاندان کے تمام معاملات میں رہنمائی فرماتی میاں نواز شریف اور شریف فیملی کا بیگم شمیم اختر کے ساتھ دوستانہ تعلق بھی تھا۔ بہت سے ملکی معاملات پر بھی ماں سے مشورہ لیتے اور ان کو اعتماد میں لیتے ہوئے تمام کاموں کا آغاز ان کی دعاؤں کے ساتھ کرنا میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا معمول تھا۔ جب ان کی فیملی پر کڑا وقت آیا، میاں محمد نواز شریف کو ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے کی باتیں ہوئی، تو میاں محمد نواز شریف کی والدہ نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے فرمایا میں اپنے بیٹے کے ساتھ خود بھی گرفتاری دوں۔ جب میاں نواز شریف جیل میں قید تھے تو وہاں ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ملک میں ان کا علاج دستیاب نہ ہونے پر ڈاکٹروں نے انہیں بیرون ملک علاج کروانے کا مشورہ دیا۔ میاں نواز شریف نے انکار کر دیا۔ تمام احباب اور رشتہ داروں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ میاں شہباز شریف اور مریم نواز شریف بھی ان کو منانے سے قاصر نظر آئیں۔ تمام تر کوششوں کے باوجود جب کوئی نتیجہ نہ نکلا، میاں صاحب اپنی ضد پہ قائم رہے تو سب نے بیگم شمیم اختر سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جیل میں اپنے بیٹے میاں محمد نواز شریف سے 2 ملاقاتیں کی اور ان کو بیرون ملک جا کر علاج کرنے پر رضامند کر لیا۔ شریف فیملی کے سربراہ میاں محمد شریف کے انتقال پر بیگم شمیم اختر نے ان کی کمی خاندان کو محسوس نہ ہونے دی، مگر اب ان کی وفات کے بعد شریف فیملی کو ایک مرتبہ پھر بحرانی کیفیت کا سامنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر نون سے شین اور میم نکالنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ شریف فیملی کے قریب ترین اور سینئر صحافی سے اس نازک صورتحال پر کسی نے پوچھا کہ اب تو والدہ بھی نہیں رہیں، تو کیا اب نون اور شین نام سے مسلم لیگیں الگ الگ ہو سکتی ہیں؟ جواب ملا کہ اب دونوں بھائیوں کی عمریں 70 برس سے اوپر ہو چکی ہیں۔ خاندان کی عمارت میں بیگم شمیم اختر نے محبت اور احترام کا جو سیمنٹ بھر دیا ہے، جو ان کی وفات کے بعد بھی اس دیوار کو مضبوط رکھے گا، اسے گرنے نہیں دے گا۔ یوں بھی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی مفاہمتی پالیسی نے کون سا انہیں ریلیف دے دیا۔ وہ خود ایک مرتبہ پھر جیل میں ہیں۔ ان کا بیٹا حمزہ شہباز شریف 1.5 برس سے پابند سلاسل ہے۔ دوسرا بیٹا اور داماد مفرور قرار پا چکے ہیں۔ اہلیہ اور بیٹیاں نیب اور عدالت میں طلب کی جا رہی ہیں۔ حکومت کی طرف سے اس ناروا سلوک پر کہا تو یہ جا رہا ہے میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی پالیسی اب ایک ہی پیج پہ ہے۔ مائیں تو سب بچوں کے لیے بہت قابل احترام ہوتی ہیں، لیکن نواز شریف کا اپنی والدہ کے ساتھ عقیدت کا تعلق بہت گہرا تھا۔ نواز شریف گھر سے جانے اور گھر آنے پر سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوتے اور ان سے پیار لیتے۔ ایک دفعہ بیگم شمیم اختر چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ نواز شریف صاحب تب وزیر اعظم تھے۔ اسلام آباد روانگی سے قبل وہ اپنی والدہ کے کمرے میں گئے، ان کے پاؤں کے تلوے کو عقیدت سے چوما۔ اس پر ان کی والدہ خفا ہو کر بولی کہ میں نے تمہیں کئی مرتبہ کہا ہے کہ ایسے نہ کیا کرو، جس پر نواز شریف کہنے لگے کہ کیا یہ سچ نہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے آپ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں۔ نواز شریف کے والد میاں محمد شریف اپنے بچوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ انعام جتنا بڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی اتنی ہی بڑی آتی ہے۔ جو کوئی آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتا، وہ شکر گزاری کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ شاید اسی لیے ہر آنے والی آزمائش اور مصیبت پر شریف فیملی کے ہر فرد نے عزم اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ شریف فیملی پر 1999 کے بعد پے در پے آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں۔ یہ لوگ صرف اقتدار سے محروم نہیں ہوئے، جیلوں میں نہیں بھیجے گئے، بلکہ اس عرصے میں میاں محمد شریف، میاں عباس شریف اور بیگم کلثوم نواز کی وفات جیسی آزمائشیں بھی آئیں، لیکن ان تمام مراحل پر کسی روایتی عورت کی طرح وہ اپنے بچوں کے لیے کمزوری کا باعث نہیں بنی، بلکہ چٹان کی طرح ان کی پشت پر کھڑی ہو گئیں۔ اپنے اس کردار کے لیے بیگم شمیم اختر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں تا دیر یاد رکھی جائیں گی۔ 1999 میں جنرل مشرف کے فوجی انقلاب کے وقت سب سے پہلے سڑکوں پر نکل کر صدائے احتجاج بلند کرنے والے سینیٹر مشاہد اللہ خان کہتے ہیں، مجھے وہ بالکل نہیں جانتی تھی، ذاتی حیثیت میں نہ ہی سیاسی حیثیت میں، لیکن پہلی بار جب ان سے میرا سامنا ہوا اور میں نے انہیں سلام کیا تو ماں کی گرم آغوش کی یاد تازہ ہو گئی۔ دیر تک وہ مجھے دعائیں دیتی رہیں، بالکل مشرقی ماؤں کی طرح جو اپنے
اور ہمسایوں کے بچوں میں کبھی فرق نہیں پاتی۔ بیگم شمیم اختر ایک مشرقی پس منظر کی حامل سادہ اور دیندار خاتون تھیں۔ وہ اپنے گھر تک محدود تھیں اور عبادات میں مشغول رہتی۔ جب مسلم لیگ نون کے تمام سرکردہ رہنما مختلف کیسز میں قید ہونے کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف بھی طیارہ سازش کیس میں لانڈی جیل میں قید تھے، تو ان دنوں نواز شریف کی والدہ خاموشی سے عمرے پر چلی گئیں۔ واپسی پر وہ بہت مطمئن تھیں، ان کو دعاؤں کی قبولیت پر بہت یقین تھا۔ جب وہ میاں نواز شریف سے ملی تو انہیں دیکھتے ہی بولی، او منڈیا فکر نہ کر، سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے، یعنی اے بیٹے تم فکر نہ کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیگم شمیم اختر نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے اور 90 برس سے زائد عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کے جذبوں اور محبت میں غرض نہیں ہوتی، عمر کے ہر دور میں ساتھ دیتی ہے اور دعا گو رہتی ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں میرا رب ان کو لمبی زندگی دے، اور جن کی مائیں نہیں ہیں میرا رب ان کو صبر دے، اور مرحوم ماؤں کو جنت الفردوس میں اپنا خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماں اولاد کا سب سے بڑا خزانہ ہوتی ہے، جس کی بھی ماں کا سایہ اس سے اٹھ جائے اس سے بڑا دکھ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ماں جیسے پاک رشتے کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ ماں کی جدائی کا درد اولاد کو مرتے دم تک رہتا ہے، چاہے وہ 3 بار وزیر اعظم ہی کیوں نہ رہا ہو، اسے بھی اپنی ماں کی وفات پر دکھی دل کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، الوداع ماں جی۔ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کی والدہ صاحبہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور شریف فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔